بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور وفاقی حکومت کے لیے ایک اور محاذ کہوں یا اندرونی پولیٹیکل پارٹیز میں ٹھیک ہے جمہوریت ہے تو ناراضگیاں تو چلتی ہیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب طاقتور شخصیت پاکستان میں مانے جاتے تھے۔ احتساب کا عمل ان کے گھیرا بھی تنگ ہوا ان کا بھی، اور ان کو بھی حساب دینا پڑ گیا کہ اگر کہیں پہ انکوائری ہے کوئی یا کہیں آپ کی انوالومنٹ ہے تو ادارے آزاد ہیں، طاقتور سے طاقتور اور ایک غریب مطلب ہر کسی کا احتساب ہوگا، یہ منشور تھا۔ اور اس میں کتنا کامیاب ہو رہی ہے وفاقی حکومت۔ ابھی تک خان صاحب ہمارے کپتان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اور بہت زیادہ قربانیاں ان کو دینی پڑ رہی ہیں۔ میں سربلند صاحب کہیں حکومت کی بھی قربانی تو دینا اگر پڑ گئی، اور جس طرح یہ آپ کا ہم خیال گروپ اور بہت سارے لوگ مطلب ایک طرف ہو گئے، آگے عدم اعتماد بھی آ سکتا ہے، بجٹ بھی آگے ہے۔ ہماری پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، انصاف کے لیے بنی، انصاف کے نام پہ بنی ایک تحریک تھی انصاف کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جب بھی کوئی کمیشن بنایا اس کی رپورٹس منظر عام پہ نہیں آئی، جب بھی انہوں نے کوئی انکوائری بٹھائی وہ منظر عام پہ نہیں آئی۔ کبھی بھی ان کے اپنے لوگ کسی انکوائری میں بڑے سے بڑے اسکیم میں بڑے سے بڑے انسیڈنٹ میں وہ پکڑے نہیں گئے، ان کا نام نہیں آیا، انکوائری میں کلین نکل گئی یہ لوگ۔ ہماری حکومت میں ہم نے چینی کے معاملے پر انکوائری بٹھائی، اس میں جہانگیر ترین صاحب جو عمران خان کے بہت قریبی ساتھی، ان کا نام آیا، ان کے ساتھ ایک منٹ کی بھی، ایک سیکنڈ کی بھی، 1% کوئی رعایت نہیں کی گئی۔ ہم نے ایک مثال قائم کی ہے جسے اپریشیٹ کرنے کی آپ کو اور ہماری اپوزیشن پیپلز پارٹی کے جو دوست بیٹھے اور ان کو نون لیگ کے لوگوں کو اور عام آدمی کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جہانگیر ترین کے ریزرویشن ہیں اس انکوائری پر، اس کمیشن پر، یا اس جو بھی یہ ہوا ہے، وہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہماری پارٹی فیصلہ عدالتیں کریں گی، فیصلے عدالتیں کریں گی۔ ہماری پارٹی میں جمہوریت ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ان کی پارٹیوں کی طرح کہ وہ نکال دیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اپنے آپ کو، بجٹ میں یہ ہم خیال گروپ پی ٹی آئی کا دیکھیں انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، میں عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں، رہوں گا، وہ کھلم کھلا انہوں نے کہا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے کچھ لوگوں پر تحفظات ہیں جس کا انہوں نے برملا ذکر کیا ہے کئی موقعوں پر، اور اس نے اس لیے جو ہے ان کے ساتھ جو ہم خیال لوگ ہیں وہ بھی اس طریقے کے لوگ ہیں جو پنجاب میں آزاد حیثیت سے جیت کے ہمارے پارٹی میں شامل ہوئے تھے، اور ان کے بھی کچھ تحفظات اپنے ذاتی ہیں، چونکہ جہانگیر ترین صاحب اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہاٹ ایشو ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ایک اچھا آئینی مدعا آپ 5 سال کا پورا کریں گے۔ خان صاحب کو بہت سارے چیلنجز ہیں، سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا تھا ہم نہیں گرائیں گے، آپ اپنے وطن سے خود گریں گے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی اپنی پارٹی سے، پہلے ہم نے سینٹ میں دیکھا تب بھی بہت ساری ناراضگیاں ہوئیں آپ کی پارٹی کے اندر، چاہے سندھ میں یا وفاق میں، آج پھر ایک الگ مطلب 40-50 کا کاؤنٹ ہے، وہ ترین صاحب کے ساتھ آپ کے ترین صاحب نے تو کھلم کھلا کہا کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، رہوں گا، میں سپورٹ کروں گا، بجٹ میں بھی ہر جگہ سپورٹ کروں گا۔ تو حکومت سے یا عمران خان صاحب سے ان کا کوئی اس حوالے سے مطلب آپ کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی تحفظات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، یوسف بلوچ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وفاقی حکومت کا اس ٹائم پہ آپ بجٹ پہ سپورٹ کریں گے؟ ملکی معاشی حالات آپ کو خود پتہ ہیں، آگے چلنے دیں، آئینی مدعا پورا کرنے دیں، آپ لوگوں نے بھی جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بجٹ پیش ہونے دیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا اور عوام کے لیے تکلیف دہ بجٹ ہے۔ جو پچھلے 2 بجٹ پیش ہوئے ہیں اس سے عوام ایک جو میں کہوں گا کہ مڈل کلاس لیول کا بندہ جو ہوتا تھا 2018 سے پہلے، آج وہ مزدوری پہ آ گیا، وہ بالکل لوور گریڈ پہ جا رہے ہیں۔ اگر اسی طرح کا بجٹ پیش ہوا تو ہم لوگ مخالفت کریں گے اور بالکل احتجاج بھی کریں گے کہ ایسا اگر عوام دشمن بجٹ پیش کیا گیا تو ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کریں گے۔ اچھا پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا اب یہ الگ الگ ہو چکے ہیں؟ اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، لیکن بات چیت چل رہی ہے، فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم لوگوں نے فاؤنڈرز آپ تھے، بلاول صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا، اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ شکایتیں ہوئیں اور آپ پیچھے ہو گئے، اب اس تحریک میں کچھ تنظیمیں رہ گئی ہیں اور آپ سر فہرست تھے کہ جنہوں نے سر تسلیم خم کیا، یا آپ کو کچھ ریزرویشن تھی؟ ہم پیچھے نہیں رہے ساجد بھائی، آپ کی بات کو کریکٹ کروں، ہم اپنی بات پہ ڈٹے رہے، لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، باقی پارٹیوں نے۔ کس نے؟ باقی پی ڈی ایم کی پارٹیز نے، کہ جب استعفے کی بات آئی تو کچھ ہماری ریزرویشنز تھیں
اس پہ اگر وہ مطمئن ہوتے ہمارے ساتھ دیتے تو استعفے سب پیش بھی کرنے کے لیے تیار تھے. ہم لوگوں نے تو چیئرمین صاحب کو دے بھی دیے تھے. چلیں آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے کچھ اضلاع میں ڈکیتیوں کی واردات. آج بھی سکھر بائی پاس کے قریب دھرنا تھا اور سڑکیں بلاک تھیں اور عام سول سوسائٹی نے کہا کہ جی یہاں پہ ڈاکو بہت ہوتے ہیں, ہمارے بندے اغوا ہو جاتے ہیں. مطلب کیا آپ کا تو کنٹرول ہونا چاہیے. اب تو 12-13 سال ہو گئے, آج بھی اگر ڈاکو بندوں کو دن دہاڑے اغوا کریں اور پھر ویڈیو بنا کے اور بھیجیں, پھر اگر حلیم عادل صاحب جیسے کوئی بھی ایک سول سٹیزن یا لیڈر آف اپوزیشن تنقید کریں تو پھر ان پہ بھی ان کا یہ شکایت ہے کہ کیسز کیے جاتے ہیں ہم پر. پھر نہیں دیکھیں, پیپلز پارٹی نے کبھی بھی انتقامی کارروائی نہیں کی. جو یہ پہلے تو میں آپ کی دوسری بات کو جواب دینا چاہوں گا کہ جو کہہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کے ان پہ مقدمے بنائے جا رہے ہیں, تو ایسا لا قانونیت تو پاکستان میں ہے ہی نہیں کہ کسی کو بھی منہ اٹھایا اور اس پہ ایک مقدمہ بنا دیا گیا. لازمی وہ کچھ نہ کچھ ان میں انوالومنٹ ہوتی ہے. تو کیسز چل رہے ہیں, کورٹ سے کلیئر ہو جائیں گے. اگر وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں تو ہم کورٹ تو نہیں ہم نے خریدے, کورٹ تو موجود ہے. ہمارا اگر پولیس انوالو ہوتی ہے اس چیز میں, کیسز ان پہ داخل ہوتے ہیں تو کورٹ میں چلیں گے, ٹرائل ہوگا تو اس کے بعد کلیئر ہو جائے گا. اور پہلے آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کہی, تو پوری دنیا میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہیں نہ کہیں پہ خراب ہوتی رہتی ہے. میں آپ کے سندھ کی بات کر رہا ہوں جس میں 13 سال آپ مطلب آپ کی تو گرپ ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ کہیں اگر پتہ بھی لے گا تو پیپلز پارٹی کو علم ہوگا, اور پولیس پہ تو آپ کی اچھی گرپ ہے. تو پھر پولیس کیوں نہیں ان دہشت گردوں کو, ان ڈکیتوں پہ گھیراؤ تک کیوں نہیں کر رہے, آپ آپریشن کیوں نہیں کر رہے؟ سر آپریشن کی تیاریاں مکمل ہیں اور عنقریب آپ ہی کے چینلز پہ ہیڈ لائنز ہوں گی کہ جو انوالو ہیں وہ گرائے جا چکے ہیں, یا تو گرفتار ہو چکے ہیں یا تو مقابلے میں مار دیے گئے. آپریشنز کی تیاری بالکل ہے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بالکل آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھی ہے, ان کو ہر چیز کا علم ہے. اور اس چیز پہ میرے خیال سے ابھی رینجر سے بھی مدد اور فوج سے بھی مدد صاحب کا مطالبہ ہے. سر گورنمنٹ کا حق ہے, وہ اگر پولیس وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہی تو وہ اپنی فوج بھی ہماری ہے, کوئی حلیم عادل شیخ کی نہیں ہے, نہ ہی پی ٹی آئی کی ہے. ہم بھی اسی پاکستان کا حصہ ہیں, سندھ گورنمنٹ بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے, تو فوج بھی ہماری ہے. اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم بھی فوج سے مدد لے سکتے ہیں. تو حلیم عادل شیخ نے صرف یہ تو نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کی فوج ہے اور وہی بلا سکتے ہیں وہی بھیج سکتے ہیں. ہم بھی اسے مشورہ کیا آپ کو کہ پولیس سے شاید یہ کام نہ ہو پائے, جہاں ضرورت پڑے گی ہم لوگ مدد لیں گے. سربلند صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں سندھ میں پرفارمنس, اور سندھ میں آپ کے سب سے زیادہ سندھ کے لوگوں نے اسپیشلی کراچی کے لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, تو آپ اگر سندھ حکومت وفاق کا ساتھ نہیں دے رہی, کم از کم آپ بڑے بھائی بن جائیں یہاں پر سندھ میں, شانہ بشانہ رہیں عوامی خدمت میں. کراچی کو سندھ کا حصہ ہی نہیں مانا. کراچی سے جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں, کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا, پانی کے لیے بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے. اس گرمی کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں جگہ جگہ, اور سڑکیں کھنڈرات بن گئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے K4 کا پروجیکٹ K5 کا ابھی تک زیر التوا ہے, اور ان کے 13 سال تو ان کی صوبائی حکومت کو ہو گئے ماشاءاللہ, اور 3 دفعہ وفاق میں رہے, لیکن اس کے باوجود کراچی کا یہ حال ہے. اسی لیے کراچی کے عوام باشعور, انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور وہاں سے کراچی سے ہمیں جتوایا. ہمارے لوگ کے 15 کروڑ روپے کے فنڈ بھی ہر سالانہ آ رہے ہیں, ہم لگا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اور پھر آپ یہاں سے نکلیں گے, اگر آپ یہیں پہ اختلاف ہے سربلند صاحب, یہیں پہ اختلاف ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کراچی کی عوام باشعور اور بالکل 2018 میں آپ کو مینڈیٹ ملا, لیکن ضمنی الیکشن میں آج بھی بدین میں PS 70 سے پاکستان پیپلز پارٹی ون کر گئی. ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں NA 249 سے مطلب پی ٹی آئی کا گراف بہت نیچے آیا. اب ایسا کیا ہے کہ مطلب وہ جو ایک عوام میں ایک تبدیلی کی خواہش تھی اور آپ کا گراف بڑھتا جا رہا تھا, اب آپ نیچے کی طرف آ رہے ہیں. 249 کے اندر تو ایک الیکشن نہیں تھا, وہ پریزائڈنگ افسران کا الیکشن تھا. اچھا جی, میں خود ریکاؤنٹنگ میں جب ہم نے جو اپلیکیشن لگائی, ایک تو تمام جتنے بھی پریزائڈنگ افسران تھے انہوں نے اپنے ایجوکیشن سے سید غنی صاحب نے اسپیشلی ان کو ٹاسک دیا تھا, پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں ان کو, کہ آپ نے جا کے وہاں پر یہ کام کرنا ہے. ٹھپے لگے ہیں مطلب 7ویں نمبر پہ تھی نا. اچھا, جو رزلٹ 5:30 بجے ملنا تھا وہ اگلے دن 2 بجے مل رہا ہے. RTS والا سسٹم تو تھا نہیں. یہ تو بالکل کھلی بات ہے. ووٹر کا تناسب 16% رہا, 70,000 ووٹ. ری کاؤنٹنگ کی ہم اپلیکیشن دی, میں خود وہاں موجود تھا, میں چیف پولنگ ایجنٹ بھی تھا اس کا. تو ہم بیٹھے تھے, تو جب وہ تھیلے لے کر آئے تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم نے نہیں, مطلب ہم سے مراد مفتہ اسماعیل صاحب تھے,
PSP के नुमाइंदे थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे, TLP के हमारे दोस्त थे, सब जमातों के लोग वहाँ मौजूद थे। तो हमने कहा भाई वो थैले तो आप लेकर आए, वो आप सील दिखा दे हमें, तो सील लगी हुई नहीं थी। अच्छा। तो हमने जब उनसे पूछा कि भाई अब सील कहाँ गई, तो बोला कहीं गिर गई होगी। तो सील गिर गई, यानी कि सील, अगर एक सील गिरने वाली चीज है नहीं, वो तो इस तरीके का वो जो केमिकल होता है वो खोल ही नहीं सकता। तो बोले तो वहां हो गए। फिर हमने वहां लिख के तमाम जमातों ने बशमूल TLP ने, तमाम जमातों ने लिख के दिया कि ये आपकी थैलों पर सील नहीं लगी थी, इसलिए हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं। हमने उस काउंटिंग का बाइकआउट किया और उनके वोट भी बढ़ गए, माशाल्लाह 1000 वोट भी बढ़ गए। जो पहले 400-500 वोट से जीत रहे थे, वो वोट भी बढ़ गए। ये जादू कैसे हो गया कि जब री-काउंटिंग हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजीद वोट बढ़ गए? वो वोट जो थे इन्होंने शायद कुछ रिजेक्ट किए हों, वो चीज़ सामने आई होगी। मैं अपने भाई की बात पे बिल्कुल इख्तिलाफ रखूंगा कि इलेक्शन कमीशन एक वफाक का इदारा है, खुद मुख्तार है। ऐसा ही है। उसमें ये हम पे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उधर हमने प्रेजाइडिंग ऑफिसर, वो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई उन ऑफिसर्स की। ये नहीं कि सईद गनी साहब ने बोला है कि ये वाला बंदा यहाँ बैठेगा तो वो वहीं बैठेगा एज एजुकेशन मिनिस्टर। वो इलेक्शन कमीशन का काम है, उन्होंने ही लिस्टें बनाई, उन्होंने ही सारी ड्यूटीज़ दी कि किस पोलिंग पे कौन बैठेगा। ये हमने तो नहीं किया। अगर उसमें पब्लिक सर्वेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो वो कोई भी हो सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के टीचर्स लिए हैं, वो अवेलेबल नहीं होते तो किसी और डिपार्टमेंट से भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये तो हम पे इल्ज़ाम ना लगाया जाए कि हमने अपने बंदे हमने बिठाए हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। और मेरे नज़रिए के हिसाब से शफाफ इलेक्शन हुआ है। अच्छा। और अवाम ने, जैसे आपने बताया कि कोई भी बाई इलेक्शन हो उसमें क्लियर बता रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी से कितने मुतमईन है। मेरे PS 88 के इलेक्शन में 2018 में शहीद गुलाम मुर्तज़ा बलोच मेरे वालिद साहब ने इलेक्शन लड़ा था। उस टाइम पे PTI दूसरे नंबर पे थी, मेरे बाई इलेक्शन में तीसरे नंबर पे आ गई। कोई मेरे ख्याल से 16 या 17 हज़ार वोटर्स थे इनके 2018 में। अभी इनके वोटर जाके 4000 पे पहुंच गए। अच्छा। मेरे PS की मैं मिसाल दूंगा, मैं तो हैरान हूँ कि TLP के वोटर्स इनसे बढ़ गए। वो तो ना कोई अपोजिशन में है ना वफाक में, बेचारे 1-2 उनके मेंबर्स हैं, लेकिन TLP के वोटर्स इनसे ज़्यादा हैं। और वो भी कराची में जो बात कर रहे हैं। और कराची के जो अगर बजट के हवाले से बात की जाए तो बजट भी हमारा वफाक ने रोका है। मेरे अपने हल्के में इलेक्शन के टाइम पे काम हुआ है। हमारे पास कैप्टन जमील हैं, मैंने हमारे पैसे तो हमारे वफाक के मिले हैं, कोई रुके नहीं ना। वहीं पे मेरे हल्के में काम हुआ है इलेक्शन, सब पूरे कराची में हुआ। चले PS 88 में इलेक्शन के दौरान काम हुआ। कराची में हमारा ब्रेक है, एक फाइनल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।